برصغیر کی آزادی کی کہانی چند اہم سیاسی رہنماؤں کی گرد گھومتی ہے، جن میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیات شامل ہیں۔ مگر ان تمام رہنماؤں کے پیچھے ایک سرپرست بھی تھا جس نے ان کے نظریات اور قیادت کی راہوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود کو مسلم گوکھلے کہلوانا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ اس عظیم رہنما گوپال کرشن گوکھلے کی سوچ، نظریات اور اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ گوپال کرشن گوکھلے نے نہ صرف ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ محمد علی جناح کو ایک اہم رہنما بننے میں مدد فراہم کی۔ اس ویڈیو میں ہم گوکھلے کی محمد علی جناح کے نظریاتی سوچ، قیادت کے انداز اور ایک کانگریسی لیڈر سے بانی پاکستان بننے کے سفر پر ان کی گہرے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ گوکھلے کی اصول پسند سیاست نے کیسے جناح کو متاثر کیا اور انہیں مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب بنایا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیسے محمد علی جناح، جو کبھی اپنے سیاسی گرو گوپال کرشن گوکھلے کی تعلیمات پر فخر کیا کرتے تھے، بعد میں ان سے پیچھے کیوں ہٹ گئے۔ گوپال کرشن گوکھلے 9 مئی 1866 میں ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوٹ لوک میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندوستان نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما اور سوشل ریفارمر تھے۔ کانگریس کے دیگر رہنماؤں کے برعکس اپنے اعتدال پسند نقطۂ نظر، آئین پرستی اور سیکولر سیاست پر یقین رکھنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ 1905 میں انہوں نے سروینٹس آف انڈیا سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جو کمزور طبقے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وقف تھی۔ گوکھلے کا ماننا تھا کہ آزادی کا راستہ پرتشدد بغاوتوں کی بجائے پرامن بحث و مباحثے اور آئینی طریقوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ایک سرپرست کے طور پر انہوں نے بھارتی رہنماؤں کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی جیسے اہم رہنما شامل تھے۔ گاندھی اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ گوکھلے نے ان کے ساتھ چھوٹے بھائیوں جیسا سلوک کیا۔ گاندھی کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوکھلے نے ہندوستانی سیاست پر کتنا گہرا اثر ڈالا تھا۔ دوسری طرف لندن میں قیام کے دوران محمد علی جناح نے مغربی سیاسی نظریات سے واقفیت حاصل کی۔ ہندوستان واپس آ کر 1906 میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ اسی دوران گوپال کرشن گوکھلے کے اصولوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ گوپال کرشن گوکھلے، جو ایک بزرگ سیاستدان تھے، نوجوان وکیل محمد علی جناح کی ذہانت اور ان کے عزائم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے محمد علی جناح کی رہنمائی کی اور ان کے سیاسی کیریئر میں اہم کردار ادا کیا۔ جناح بھی گوکھلے کو اپنا سیاسی گرو تسلیم کرتے تھے اور اکثر خود کو مسلم گوکھلے کہتے تھے۔ گوکھلے نے نوجوان جناح کو آئینی طریقوں پر چلنے، نظم و ضبط اپنانے اور مختلف طبقات کے ساتھ بات چیت کرنے کی اہمیت سکھائی۔ گوکھلے کا ماننا تھا کہ انڈیا کی آزادی صرف اسی صورت ممکن ہے جب ہندو اور مسلمان مل کر کام کریں۔ انہوں نے جناح سے کہا کہ وہ دونوں کمیونٹیز کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ابتدائی کیریئر کے دوران جناح اعتدال پسند موقف اور ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوششوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ 1909 کی مورلے منٹو اصلاحات کی حمایت سے لے کر 1916 کے لکھنؤ معاہدے تک جناح کے اہم کردار نے ثابت کیا کہ وہ گوکھلے کی طرح آئینی اصلاحات اور پرامن مذاکرات کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ لکھنؤ معاہدہ ایک تاریخی لمحہ تھا جب ہندو اور مسلمان رہنماؤں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ یہ گوکھلے کی سیاسی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے، جس میں بات چیت اور اتفاق رائے کے ذریعے مقاصد کے حصول پر زور دیا گیا تھا۔ اس وقت جناح کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب بھی دیا گیا، جو گوکھلے کے خواب کی تعبیر کی ایک جھلک تھی۔ جناح کی سیاسی اپروچ گوکھلے کی سیکولر اپروچ سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ کانگریس کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر مشترکہ جدوجہد کرتے رہے تاکہ ہندو مسلم اتحاد قائم رہے اور برطانوی حکمت عملی، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو، کے خلاف مزاحمت جاری رہے۔ مگر خرابی تب پیدا ہوئی جب کانگریس گاندھی جیسے انقلابی رہنماؤں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جو عدم تعاون اور سول نافرمانی جیسی تحریکوں کے حق میں تھے۔ جناح، جو ابتدا میں گاندھی کے سیاسی طریقوں کی تعریف کیا کرتے تھے، جلد ہی گاندھی کے انداز سیاست کے خلاف ہو گئے۔ اس فرقہ وارانہ سیاست کے عروج نے جناح کو بہت زیادہ مایوس کیا۔
1913 में उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार की और मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गए। 1915 में गोखले की मौत के बाद हिंदुस्तान का सियासी मंजरनामा तेजी से बदल गया। गोखले की मौत जिन्ना के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। यही वो लम्हा था जब जिन्ना ने गोखले के बताए हुए रास्ते से हटना शुरू किया, क्योंकि गांधी के जेर असर कांग्रेस की पॉलिसियां हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के खिलाफ थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जिन्ना का ये एहसास बढ़ता चला गया कि सिर्फ आईनी तरीकों से मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। इसीलिए जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम रियासत यानी पाकिस्तान की हमायत शुरू की। ताहम इस अरसे के दौरान भी गोखले के आयन परस्ती के असरात जिन्ना के अंदर मौजूद रहे, जो कानूनी और सियासी मुज़ाकरात पर इनके असरार से जाहिर होता है। ये दौर कायदे आज़म की क़यादत में एक अहम तब्दीलियों का दौर था, जहाँ वो दानिशमंदी और आईनी नुक्ता नज़र की खूबियों को बरकरार रखे हुए थे, जो गोखले की तलीमात का हिस्सा थी। अगरचे वो पाकिस्तान के क़याम की वकालत करते रहे, मगर इनमें गोखले की आयन परस्ती और कानून के एहतराम की झलक हमेशा मौजूद रही। वो हमेशा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने के हामी रहे। हत्ता कि बरतानवी राज से आज़ादी के लिए भी इन्होंने आईनी तरीकों को अहमियत दी। जिन्ना की तकरीरें ब्रिटिश और कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात इस बैलेंस अप्रोच की अक्कासी करते हैं। अपने सियासी कैरियर के दौरान जिन्ना अपनी ईमानदारी, अपने मकसद के लिए लगन और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इंसाफ के असूल की अनथक जद्दोजहद के लिए मशहूर रहे। यहाँ तक कि उनके मुखालफीन भी इनके असूलों पर मबनी सियासत और ज़ाती दयानत की तारीफ करते थे, जो कि गोखले की तलीमात का एक वाज़िह अक्स था। In an attempt to bring the Hindus and the Muslims together. In an India always torn by the strife of castes, जिन्ना और गोखले का तल्लक एक मिसाल है कि किस तरह एक सरपरस्त अपने ज़ेरे साया लोगों की रहनुमाई करता है। गोपाल कृष्ण गोखले का मोहम्मद अली जिन्ना पर असर एक ऐसे सरपरस्त की कहानी है जिसने तारीख की एक अजीम रहनुमा की तरबियत की। अगरचे जिन्ना सियासत में बताए हुए गोखले के रास्ते से हट गए, लेकिन गोखले के असूल हमेशा जिन्ना की शख्सियत का हिस्सा रहे। जिन्ना और गोखले के रिश्ते से हमें यह सबक मिलता है कि अजीम रहनुमा हमेशा किसी न किसी उस्ताद के ज़ेरे असर परवान चढ़ते हैं। इसी असूल पसंद कायदे आज़म के पाकिस्तान में दुखी इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाने वाले असूल पसंद ईदी की बायोग्राफी जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की सूरत हाल जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।